بالآخر ایک طویل عرصے کے بعد سعودی عرب نے جو اپنا کفیل کا سسٹم تھا اس کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب میں اب تقریباً 20 لاکھ کے قریب پاکستانی اور کل 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک غیر ملکی اس وقت روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، اور وہاں ان کی ایک بہت بڑی شکایت یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص کی ان کو غلامی اختیار کرنی پڑتی ہے جس کا نام کفیل ہے۔ وہ کفیل جب چاہتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے جب سعودیہ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ان سے ان کی سفری دستاویزات جو تھی اور اس کے علاوہ ان کا پاسپورٹ وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو اس کے بعد ان کے بسا اگر وہ کفیل اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے ایک انسان کے اوپر اس کا فیصلہ چھوڑ دیا ایک سسٹم پہ نہیں، تو کئی اس سے مسائل درپیش ہوتے تھے۔ لیکن گزشتہ برس نومبر میں سعودی عرب کی جو لیبر منسٹری یا وزارت محنت ہے اس نے کچھ اصلاحات کا اعلان کیا تھا، اور ان کے اوپر عمل درآمد گزشتہ اتوار سے، یعنی اس سال کے مارچ کے مہینے میں عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں انور بھائی، پہلے تو یہ بتائیں، اور پھر تھوڑا سا اس کا جو مزید آگے فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، جو پاکستانیز سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے انہیں کافی مسائل کا سامنا تھا۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ جاب کر رہے ہیں، ان کی جاب ختم ہو جاتی ہے تو نئے کسی جگہ پہ جاب نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ پرانا کفیل انہیں اجازت نہیں دیتا، اور اس والے سے پرانا امپلائر جب تک انہیں اجازت نہیں دیتا وہ نئی جاب کر نہیں سکتے تھے، اور پھر ان کے پاسپورٹ یا ویزا پہ لکھا ہوتا تھا کہ اپنے فلاں کمپنی کے ساتھ وہ کام کریں گے، تو اس کے لیے بھی انہیں ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیجر اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ وہ نئی جاب تلاش کر سکے۔ اور بالخصوص یہ جو آپ کو یاد ہوگا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں جب سعودیہ میں ہزاروں پاکستانی ایسے تھے جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی، بے روزگار ہو گئے تھے، ان کو ان شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ آلریڈی بے روزگار ہوئے تھے، ان میں ایک بڑی تعداد، اور بہت سی کمپنیاں ایسی تھی جو کہ تنخواہ نہیں دے رہی تھی۔ مطلب سعد حریری کی ایک کمپنی تھی، مسر سعد اینڈ کو، اس کے علاوہ بن لادن کمپنی تھی، دیگر جو کمپنیاں تھیں یہ تنخواہیں نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت ان پاکستانیوں کو اس چیز کا بڑا سامنا تھا کہ وہ کہیں اور جاب نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کمپنی انہیں تنخواہ نہیں دے رہی، 6 ماہ سے سال سے تنخواہیں نہیں مل رہی، تو ایٹ لیسٹ وہ کہیں اور جاب کر کے اپنا گزارا کرتے، لیکن اس وقت کے قوانین کے مطابق یہ ناممکن تھا، اور کئی لوگوں کو کہیں اور جاب کرتے ہوئے یا کوئی دوسرا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا اور انہیں ڈپورٹ بھی کیا گیا، اس طرح کی بھی اطلاعات موجود تھی۔ اب جو ہے نومبر میں آ کے سعودی حکومت نے جو نئی اصلاحات متعارف کروائی ہیں لیبر لاز کے حوالے سے، جو ملازمتوں کے قوانین ہیں ان کے حوالے سے، ان میں انہوں نے ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی ہے جس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے پاکستانی ملازمین کو پہنچے گا جو کہ وہاں پہ کام کریں، وہاں کی کمپنیز کے ساتھ کام کریں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی ملازم اب اگر وہاں پر ایک آجر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی نوکری شفٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی دوسری ملازمت کی پیشکش ہوتی ہے تو وہ وہاں سے شفٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک کمپنی کے ساتھ یہاں پہ کانٹریکٹ کر کے جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس سے بہتر آفر مل رہی ہے تو وہاں سے دوسری کمپنی کو سوئچ کر سکیں گے، وہ اس میں جاب کر سکیں گے، اس کی ملازمت کے لیے اپلائی کر سکیں گے، اور اگر ان کی دوسری جو کمپنی جس کے لیے وہ اپلائی کریں گے اس کا جو مالک ہے یا آجر ہے وہ اگر راضی ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ نوکری کر سکیں گے، وہ اس کمپنی کو چھوڑ کے وہاں جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ نوٹس پیریڈ اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ ماضی میں نوٹس پیریڈ سرو نہیں کیا جاتا تھا، ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا تھا، اب اس طرح کی بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نوٹس پیریڈ سرو کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ دیگر کنڈیشنز ایسی ہیں جن کو ریفارم کیا گیا، اور اس سے ڈائریکٹ فائدہ جو ہے 80 تقریباً لاکھ جو لوگ کام کر رہے ہیں سعودیہ میں مختلف ممالک کے، پاکستانی 80-90 لاکھ تقریباً، اور پاکستانیوں کی تعداد 20 سے 21 لاکھ کے درمیان ہے، ان کو اس کا براہ راست فائدہ ہوگا کہ اب وہ وہاں پر اپنی ملازمتوں کے حوالے سے بہتر مواقع کی تلاش کر سکیں گے۔ اس میں اچھا ایک چیز دوسری تو خیر یہ بھی ہے کہ چونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کے جو اپنے معاشی حالات ہیں وہ کوئی اتنے بہتر نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب بہت سارے انہوں نے ٹیکسز بھی بہت سارے لگائے ہیں، مثلا ان کو پروفیشنل ہے تو اب اس کی ریلیونٹ جو لیبر منسٹری ہے اس کا سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا کہ جی میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو وہ ایک دوسرا یہ کہ ٹیکس کلیکشن کے ٹول کے طور پہ بھی اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ادھر سے بھی کیش کرائیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے جو انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں جو ہم سے یہ کہتی تھی کہ بھائی یہاں پہ اس حوالے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں تو اس پہ
وہاں سے بھی اس کو وہ شاباشی لینا چاہ رہے ہیں. لیکن ایکچولی ان کا یہ ہے کہ اب وہ جو پیسہ, چونکہ وہ کفیل کو پیسے دیتے تھے, جو بھی یہاں سے لوگ جاب وہاں کر رہے ہیں, وہ کفیل کو ایک خاص رقم بھی ادا کرتے تھے. اس کے بدلے میں ان کا جو وہ کفیل بنتا تھا ان کی رہائش کا یا باقی چیزوں کا, اس کے ذمہ داری ہوتی تھی. خیر وہ ذمہ داری پوری کرے نہ کرے یہ ایک الگ بحث ہے. تو وہ اب چاہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی ان کی جو منسٹری ہے اس کے ساتھ جب وہ ڈیل کریں گے تو وہاں سے بھی کچھ ان کو انکم کی توقع ہے. ہاں, اب ایک چیز مجھے یہ تھوڑی سی بیچ میں بتائیں کہ آپ نے جب آپ نواز شریف کے دور کی بات کی تو مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی. اس زمانے میں آپ نے کوئی سٹوری بھی کی تھی, وہ تھوڑی سی کو شیئر کریں گے؟ وہ کیا تھا؟ اصل میں اس زمانے میں 3-4 ایسی سٹوریز تھی جو کہ بعد میں کافی بڑا سکینڈل بنی. ایک تو بن لادن کمپنی میں جو کہ پاکستانی کام کر رہے تھے, 12 سے 18 ہزار ان کی تعداد تھی. تبوک اور دیگر کیمپس میں انہیں رکھا گیا تھا اور انہیں ایک سال سے 1.5 سال سے تنخواہیں نہیں مل رہی تھی. اور اگین جو پرانے قوانین تھے ان میں چونکہ ان کے پاسپورٹ کمپنی کے پاس تھے, ان کا جو وہ ہے ورک پرمٹ ہے وہ کمپنی کے پاس ہوتا تھا, تو وہ کہیں اور کام نہیں کر سکتے تھے. ایون کہ حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ وہ پاکستانی یہاں پہ پاکستان میں اپنے عزیز و قارب یا رشتہ داروں سے باقاعدہ بیلنس تک منگوانے پہ مجبور تھے تاکہ وہ اپنے گھر ٹیلی فون کر سکیں. اس وقت یہ اسکینڈل کافی زیادہ اٹھا تھا اور وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا تھا اور وزیر مذہبی امور اور وزیر خارجہ جو ہیں ان کو سعودی عرب بھیجا گیا تھا. وہاں پہ بات چیت کی گئی تھی اور بعد میں سعودی حکومت نے جو ہے ان پاکستانیوں کے لیے ایک خصوصی طور پہ انہیں واپس جو لوگ کام چھوڑ کے واپس جانا چاہتے ہیں انہیں واپس جانے کی اجازت بھی دی تھی. اور جو لوگ وہاں پہ رہ کے سوئچ کرنا چاہتے ہیں اس والے سے بھی انہوں نے اپنی نرم گوشے کا اظہار کیا تھا پاکستانیوں کے لیے. اور بڑی تعداد پاکستانیوں کے اس اسکینڈل میں, یہ ایک اسکینڈل نہیں تھا, بن لادن کمپنی ایک تھی, سعد اینڈ کو ایک الگ کمپنی تھی, سعد حریری کی جو لبنان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں, ان کی ایک الگ کمپنی تھی. اس کے علاوہ اور دیگر کمپنیاں ایسی تھیں, 3-4 کمپنیاں ایسی تھی جہاں پہ بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی اور تقریباً 40 سے 50 ہزار پاکستانی بنتے ہیں. مطلب صرف سعد اینڈ کو میں میسر سعد اینڈ کو میں 6 سے 8 ہزار پاکستانی کام کر رہے تھے. بن لادن کمپنی میں تعداد اس سے کئی گنا زیادہ تھی. تو ان پاکستانیوں کے جو مسائل تھے اس وقت کے قوانین کے مطابق ان نرمی کی گئی اور باقاعدہ یہاں پہ وزیر مذہبی امور وزیر خارجہ گئے, سعودی گورنمنٹ سے بات ہوئی اور ان لوگوں ایک اہم بات یہ کہ ان میں سے بڑی تعداد کو ابھی تک رقوم کی ادائیگیاں نہیں ہوئی. کچھ لوگوں کو پیمنٹس ہوئی تھی لیکن زیادہ تر لوگ ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں اور اب ان کے جو بقایا جات ہے وہ تقریباً لاکھوں میں بن چکے ہیں. لیکن بہت سارے نے کورٹ کیسز بھی کیے ہیں, پاکستانی ایمبیسی بھی ان کو وہاں پہ اس وقت ہیلپ آؤٹ کری تھی. اب وہ کیسز کا بھی کوئی بہت زیادہ اچھا رزلٹ نہیں رہا اور ابھی تک بہت بڑی ایک پاکستانیوں کی تعداد ہے جنہوں نے بقایا جات لینے ہیں. اب وہ پھنس گیا کہ نہ تو وہ واپس آنے جوگے رہ گئے ہیں نہ وہ وہاں پہ ٹھہرنے جوگے ہیں یا ٹھہرنے کے قابل ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ واپس آ جاتے تو ان کے وہ جو لاکھوں روپے کے بقایا جات ہے, جو ان کی پیمنٹ سے جو سعودی گورنمنٹ سعودی کمپنیز نے دینی ہے وہ شاید نہیں مل سکیں گی. اور اگر وہ نہیں آتے تو وہ یہاں ابھی تک آپ سمجھ لیں کہ وہ اسی طرح ٹریپ ہے اور یہ معاملہ ابھی تک پوری طرح حل نہیں ہوا. بہرحال جی, ان کو کچھ عالمی دباؤ کہہ لیں یا معاشی مشکلات کہہ لیں, اس وجہ سے یہ دونوں یہ سٹیپ اٹھایا گیا ہے. کفالہ سسٹم ابھی مکمل طور پہ تو اس کا خاتمہ نہیں ہوا لیکن اس میں بہت ساری جو اصلاحات کی گئی ہیں اور اس کا یقیناً جو اثرات ہیں اس کا بہت سارے فوائد بھی ہیں جو کہ وہاں پہ ملازمت کرنے والے ملازمین کو ملیں گے, جس میں وہ جاب سوئچ کر سکتے ہیں. کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, ایک بہت بڑا یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو اس کو یہاں پاکستان آنے کی اجازت ہی نہیں ملتی تھی. یہ آپ سب نے یقیناً ان حالات کو فیس کیا ہوگا, تو اللہ کرے کہ اس میں مزید بہتری بھی آئے. آج ایک وزیر داخلہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ اپنی ایک پریس کانفرنس میں یہ خوشخبری قوم کو سنا رہے تھے کہ جی مزید نوکریاں ملنے والی ہیں. کویت میں وہ وہاں سے ویزے کھلنے لگے ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ یہاں کی جو ریاست ہے, یہاں کی جو حکومت ہے, وہ بجائے خود یہاں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ایک دوسرے ملک میں بھیجنے پر فخر محسوس کرتی ہے, جہاں جانے والوں کا وہ پہلے درجے کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہوتے, تیسرے چوتھے درجے کے شہریوں کا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہوتے. تو اپنے ہی ملک میں اگر ان کو روزگار کی فیسلٹی نہیں دے رہے تو یہ بھی ایک المیہ ہے. اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے, فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.